آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 190 کی طرف. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ کہتے ہیں وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو جھگڑا کرتے ہیں جو لڑتے ہیں تم سے جو قتال کرتے ہیں تم سے ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز مت کرو ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور میں ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں پھر اس میں جو ہے تفسیر آپ سے لیں گے انشاءاللہ. اس کا بیک گراؤنڈ ہم پہ یہ ہے. دیکھیے پیچھے آیت چل رہی تھی چاند کے سوال کے بارے میں اور حج اور عمرہ اور گھر میں کیسے داخل ہونا وغیرہ ایٹیکیٹس کے بارے میں. پھر اچانک سے جو ہے لڑائی اور جھگڑے کی بات جو ہے چل رہی ہے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی یہ مدینہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 6 سال کے بعد 6 ہجری میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے. اور مہینہ تھا ذی القعدہ. اور معاملہ ایسا ہوا کہ اس سے 1 سال پہلے 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں مکہ کی طرف. اور جب تک جو ہے مکہ اور کعبہ قبضے میں تھا کافرین اور مشرکین کے ہاتھ میں because they were the custodians of the Kaaba but they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they reject the message of Allah Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں بنے تھے. ان کے ہاتھ میں یہاں کی پوری باغ دور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے عمرے کے ارادے سے. اور حدیبیہ نام کا ایک مقام ہے جہاں پر کافروں نے مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور ان سے بڑی لمبی جو ہے بحث ہوئی مباحثہ ہوا ایگریمنٹ ہوا پوائنٹس ڈسکس ہوئے کہ آپ کو آنا ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کو ساتھ لانی ہے کیا کیا چیزوں کے ساتھ آنا ہے کیا کیا چیزیں نہیں لانی ہے. وہ ساری ایک لمبی لسٹ جو ہے بنا دی گئی اور بولا گیا کہ اب نہیں آپ نیکسٹ ایئر آئیے آپ ابھی واپس جائیے نیکسٹ ایئر جو ہے آپ کو آنا ہے. تو اگلے سال جو ہے یہ لوگ آتے ہیں 7 ہجری میں. اور اگین یہی جو ہے مہینہ چل رہا ہوتا ہے ذی القعدہ. اور یہ ایسے مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے بابرکت جو ہے مہینے ہیں جس کو اشہر حرم بھی جو ہے کہا گیا. آگے والی آیتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. 4 ایسے بڑے مہینے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل سے بالکل جو ہے منع فرمایا ہے. قتل و قتال جنگ و جدال سے بالکل منع فرمایا ہے. تو 4 بڑے مہینے ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب. ان مہینوں میں بالکل بھی جو ہے آپس میں لڑنا جھگڑا کرنا قتال کرنا بالکل جو ہے ممانعت ہے. اب جب نیکسٹ ایئر ہوا یعنی 7 ہجری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جو ہے آئے تو صحابہ کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ بھئی ہم بغیر جو ہے ہتھیار کے جا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہے موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ہم کو دھوکہ دے اور ہم پر جو ہے حملہ کر بیٹھیں اور ہم ان کے دفاع میں حملہ بھی نہ کر سکے کیونکہ یہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دور کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وہم کو دور کر رہے ہیں ان آیتوں کے ذریعے کہ تم بھی قتال کرو حتی یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے جو ہے قتال کر رہے ہیں الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے قتال جو ہے کر رہے ہیں. تو ویٹ کرو اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تو تم جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو تم بھی خاموشی سے جاؤ اور اپنے ریچولز کر کے آؤ. اور ایک چیز کی بڑی اہمیت یہاں پہ بتائی گئی ہم بھی ولا تعتدوا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جب ہو رہا ہے تو تمہیں جو ہے حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. یعنی تمہیں عورتوں پر بچوں پر بوڑھوں پر اور ریلیجیس پریچرز پر اور کمزوروں پر تلوار نہیں اٹھانی ہے. کمزوروں کو جو ہے نہیں ماننا ہے ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. جو لڑنے آ رہا ہے بس اسی سے جو ہے تم کو لڑنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور بھائی اس میں آپ کے انپٹس اس والی آیت میں. جی مت بھائی میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں جو آگے کی 2-3 آیات ہیں نا ہم ان کو لے لیتے ہیں تاکہ میں پھر پورا ایک ساتھ اس کے اوپر ایک ہم چھوٹا سا ریویو کر لیں. بہتر. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اللہ کہتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ قتال کرو ان سے قتل کرو ان کو حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو ان کو من حیث أخرجوكم جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ جو ہے شدید ہوتا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور مسجد حرام میں قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بس اگر وہ قتال کرتے ہیں تم سے مسجد حرام میں بھی فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو جو ہے قتل کرو ان کو مارو پکڑو. كذلك جزاء الكافرین اور یہی جو ہے کافرین کا بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس اگر وہ چھوڑ دیں تو بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین خالص اللہ کا ہی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بس اگر وہ چھوڑ دیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کوئی جو ہے ظلم کوئی سرکشی نہیں ہوگی مگر ان پر جو ظالمین ہیں. اور بھی اس کو تھوڑا آپ سمرائز کریں کہ کیا باتیں اور تھوڑا سا تو اس میں اماد بھائی دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں جو سمری ہے وہ بتا دیتا ہوں اور جو مین ٹاپک ہے اس میں وہ سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے. اور اگین جیسے میں نے آپ سرچ کیا کہ اب مسلمانوں کی جو ریاست ہے وہ بن رہی ہے ٹھیک ہے نا. اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ رہی ہے. تو اس کے معاشرتی حصے ہیں اس کے مذہبی حصے ہیں اس کے ثقافتی حصے ہیں اس کے اکنامکس کے پارٹ ہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ
آہستہ آہستہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، اس ریاست کے لیے ڈیفنس کتنا ضروری ہے، اکنامکس کتنی ضروری ہے، معاشرت کتنی ضروری ہے، یہ سب اللہ بتا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. اس کو ایسے دیکھیں، سوچیں. اب یہاں پہ جو یہ حصہ ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اگین ڈیفینیٹلی جو اس کا شان نزول ہے وہ بھی، پلس اوور آل اس کو ریاست کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ نے ایک اصول طے کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی آ گیا ہے آپ کو اور ناحق آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، تو آپ اسے معافی تلافی کرو، کوئی ڈیل شیل بناؤ اور اپنا لے کے بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم کو آ کے تم سے لڑتا ہے، یقاتلونکم، تم کو قتل کرتا ہے، تم کو مارتا ہے، تو تم کیا کرو؟ پھر تم بھی لڑو ان سے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ لڑیے کیا؟ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ساتھ ہی جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک رول بنایا، اس کے بعد اس کی ایک کنڈیشن بھی بتا دی ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جتنا بھی تم کرو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو، لڑو، لیکن زیادتی مت کرو. تو پہلی بات کیا بتائی اللہ نے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. دوسری بات کیا بتائی اللہ نے، امپورٹنٹ، اہم، اور وہ کیا کہ یہ نہیں کہ اگر تم جیتنے لگ گئے ہو تو اب تم یہ بھی تباہ کر دو اور وہ بھی تباہ کر دو اور وہاں بھی گھس جاؤ اور وہاں بھی مار دو، بچوں کو، وہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں بھی انصاف، کہ جتنا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ اس کو اسی حد تک اس کے ساتھ آپ اپنا حصہ برابر کریں. یہ نہیں کہ آپ گھستے چلے جائیں اور اس کو مزید تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ چیز لڑائی کی بڑھے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کرو اور وہ جو مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، وہ کنٹین ہو جائے. آج کے حساب سے بھی ہم اس کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پرنسپل کو استعمال کریں تو دنیا کے جھگڑے میں آپ کبھی بھی اس جھگڑے کو دیکھیے. جھگڑا بڑھتا ہی کب ہے؟ جب ایک طاقتور جو ہے وہ دوسرے کمزور کو مارتے چلا جاتا ہے اور اس کی مزید سے مزید چیزوں کو ناحق اپنے اندر ابزارو کرتے چلے جاتا ہے یا چھینتا چلا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی سے جھگڑا بڑھتے چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اصول کے طور پہ بیان کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ بات وہ کیا ہے کہ فتنہ جو ہے، یعنی کہ فتنے کے کیا معنی؟ فتنے کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ فتنہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا عنصر، ایک ایسی چیز جو لڑائی ڈالتی ہے، یعنی کہ جو لڑائی پیدا کرتی ہے، جو دو لوگوں کے درمیان، 2 یا 4 یا 6 لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے، جس سے لڑائی شروع ہوتی ہے، یا اس نے یہ کہا، اس کو جا کے وہ کہا، اس نے جا کے یہ کہا اور لڑائی شروع ہو گئی. یہ ہے فتنہ. اللہ نے کیا کہا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قتل تو آپ نے ایک نے کسی دوسرے کو قتل کیا، قتل ہونے والا تھا، وہ ختم ہو گیا. جس نے قتل کیا وہ سامنے کھڑا ہے. اب دو چیزیں ہیں جو کہ پیرلل ہیں سامنے. لیکن فتنہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے اور اس پرابلم کا اینڈ کیا ہے. کیونکہ اس نے اس کو کچھ کہا، اس نے اس کو کچھ کہا، اس نے اس کے ساتھ پرابلم کسی اور کا تھا، آگے کسی اور کو کر دیا. جو پوری اوور آل اسٹرکچر ہے، جو سولوشن نکالنے والا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو سالو کیسے کرے اس پرابلم کو. کیونکہ وہ ایکچولی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایک نے ایک کو قتل کرا ہے تو آپ جو قاتل ہے اس کو سامنے لاؤ اور مقتول کے جو ہے ورثاء ان سے آپ جو ہے اس کا تصفیہ کراؤ. نہیں، بلکہ فتنے میں کیا ہے کہ جو پرابلم ہے، اصل پرابلم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے کدھر، وہ ہے کیا. دو لوگ لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، پیچھے سے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور ان لوگوں سے بچو جو فتنہ پھیلانے والے. اور یہ وہ تیسری چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو تیسرا پرنسپل ہمیں بتا دیا. پھر اس کے بعد جو چوتھا پرنسپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا وہ کیا ہے کہ ایون اگر مسجد حرام کے پاس بھی جا کے تم کو لڑنا پڑتا ہے، جب وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو تمہیں اپنے آپ کو دفاع کے طور پہ، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر ان سے لڑنا پڑتا ہے تو تم لڑ سکتے ہو. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور اس کے پاس کی جو حرمت ہے اس کو کتنا شدت سے بیان کیا ہے کہ وہاں پہ لڑنا، اور خاص طور پہ ان چند مہینوں کے اندر لڑنا، بالکل جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپشن دی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اس وقت کے حساب سے. تو یہ 4 پوائنٹ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس سارے اس کو مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اور آخر میں جو 5واں پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا ہے کہ اگر سامنے والی پارٹی رک جائے، اگر جو آپ کو اٹیک کر رہا ہے، جس نے آپ کو پریشر کیا ہے یا جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ رک جائے تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ بھی رک جاؤ. یہ 5واں اصول ہے. یعنی کہ پوری جو آپ کی ریاست ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اصول دیے ہیں ڈیفینڈ کرنے. نمبر 1، سب سے پہلے کوئی لڑے، کوئی آپ پہ اٹیک کرے، کوئی حملہ کرے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. نمبر 2، اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے. نمبر 3، جو فتنہ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کو کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا شتن کہاں سے رہا ہے، فتن ہے کہاں پہ ہے. کیونکہ
قاتل اور مقتول تو آپ پکڑ سکتے ہو، لیکن اس کے پیچھے ساری کاریگری کس کی تھی، کانسپرینسی کس کی تھی، وہ سارا کچھ پکڑنا وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک سیکرٹ چیز، ایک امپورٹنٹ چیز، مسجد حرام جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے کو منع کیا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس پہ بھی اجازت دی کہ آپ یہاں پہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو۔ اور پانچویں چیز جو تھی آخری، اور وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ جب وہ دوسرے سامنے لڑنے والے اگر رک جائیں اور اپنے آپ کو روک لیں یا منع کر لیں اور صلح کی طرف آ جائیں، ان ادر ورڈز، تو آپ بھی رک جائیں۔ لڑائی کرنا از ناٹ امپورٹنٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے کی ترویج نہیں دی ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ، اپنے آپ کو بچانے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تم جا کے اٹیک کرو، تم جا کے لڑو، تم جا کے مارو دھاڑو، یہ ہرگز نہیں کہا ہے۔ تو یہ پروف ہے اس چیز کا کہ ہمارا جو دین ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، ہمارا دین ان ادر ورڈ شانتی کی بات کرتا ہے، وہ پیس کی بات کرتا ہے۔ اور اگر اس میں یہاں پہ لڑنے یا جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی بات ہے، تو وہ ڈیفینڈ کرنے کی حد تک ہے، وہ دوسروں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اصول اور چیزیں، اگین وہ اللہ نے بات کی ہے کہ آپ نے ان اصولوں، ان چیزوں، ان رابطوں سے، ان طریقوں سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور یہ قرآن ہے، تو قرآن کا یہ حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فرض ہے۔ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کے کسی چیز کا اعلان نہیں کر سکتا کہ آج اس کو نکال دو، آج اس کو اڑا دو، اس کو ختم کر دو، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے قطعی منع کیا ہے، اور صرف ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس میں بھی اللہ نے کتنے اصول، کتنی چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ جی مانگے جی ہاں جزاک اللہ خیر، بڑے ہی بیوٹیفل طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا، جو 4 پوائنٹس آپ نے بتائے جس کی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے تاکید کر رہے ہیں، بہت بہت خوبصورت انداز میں۔ اور میں وہی کنفیوژن میں تھا کہ یہ پیچھے سے کڑی کیسی جڑ رہی ہے، لیکن آپ نے جو بتایا کہ اللہ یہاں پہ قانون کی جو ہے بات کر رہے ہیں، ہاں اس کا پس منظر ضرور ہے، لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرو اور پھر لوگوں کے اوپر زیادہ جو ہے ظالم بھی نہ بنو، تھوڑا نیوٹرل جو ہے یہاں پہ کیریکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے مسلمانوں کا۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے اس کو سٹاپ کیا ہے آیت نمبر 193 پر، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 194 سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو میک شیور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پوری پلے لسٹ اس کی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو تفسیر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، کامنٹس کے تھرو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا ویوز ہے ان ویڈیوز کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔